پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا، عمل نہ کیا جائے۔ قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد نے قرارداد منظور کرا لی ہے، جبکہ عمران خان نے کہا ہے کہ الیکشن سے راہ فرار کرنے والے توہین عدالت کریں گے۔ سپریم کورٹ کا حکم نہ مانا گیا تو قوم سڑکوں پر نکلے گی۔ عجیب و غریب، میرا خیال ہے دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی عجیب و غریب قومی اسمبلی ہے۔ قوم کا رخ اس طرف ہے اور اس نام نہاد قومی اسمبلی کا رخ اس طرف ہے، بالکل ڈائمیٹرکلی اپوزٹ ڈائریکشن۔ اچھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اللہ کرے یہ ٹنٹا ختم ہو جائے، یہ اپنے آخری جنگ، آخری مرحلہ، آخری فیصلہ اس ملک اور قوم پہ آ جانا چاہیے کہ بھائی یا تو یہ آئین کرتے رہتے ہو مقدس مقدس، اس مقدس کا یا تو پھر عزت کرو یا اس کو پھاڑ پھوڑ کے پھینکو، اس پہ کوئی گنڈیریاں بیچو، اس کے لفافے بنا کے اس کا کچھ اور بندوبست کرو۔ یعنی بچہ اس ملک کا کیا سوچتی ہوگی یہ قوم، اس نام نہاد اپنی قومی اسمبلی کے بارے میں جو ان کی امنگوں کے بالکل برعکس، اور فیصلہ کس کے بارے میں؟ اپنی سپریم کورٹ کے بارے میں۔ سپریم کورٹ سپائن ہوتی ہے کسی بھی ملک اور معاشرے میں، اس کا نظام عدل جو ہوتا ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتا ہے۔ تو باقی رہ گئی کہ عمران کی یہ بات کہ قوم سڑکوں پہ نکلے گی، تو میرا خیال ہے اب فیصلہ سڑکوں پہ ہی ہوگا۔ اگر سپریم کورٹ نہیں تو پھر سڑکیں فیصلہ کریں گی، اور رستے ہیں آئین کا، یا تو اس کا اچار ڈالنا ہے آپ نے، اس کو فارغ کرو، یا اس کی عزت کرو۔ پھر ایک تیسرا راستہ ہے، لیکن روح کانپ جاتی ہے اس کا سوچتے ہوئے، اس کے تجربے سے یہ قوم گزر چکی ہے۔ مجھے اس کی نشاندہی کرتے ہوئے، یاد دہانی کراتے ہوئے مجھے خوف آ رہا ہے۔ حسن صاحب، ممبر قومی اسمبلی محسن خان لغاری نے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمہوریت نہیں، جمہوریت کی ایکٹنگ ہی کر لیں۔ یہ سن کر اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف مسکرا دیے۔ مسکراہٹ کے پیچھے خدا جانے کیا ہوگا، اور راجہ پرویز مشرف ایک مجھے سیاسی کارکن ہیں، بات کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ دیکھو بات سنو، مجھے یہ بات اس لیے امپریس نہیں کرتی کہ 30-32 سال ہو گئے مجھے لکھتے ہوئے کہ جمہوریت بہت بڑا فراڈ ہے۔ اس کی میں مثال اس طرح دیتا ہوں کہ جمہوریت جو ہے ایک چڑیل ہے، خون پینے والی چڑیل، جس نے ایک انتہائی خوبصورت عورت کا روپ دھارا ہوا ہے۔ لوگ اس کی طرف لپکتے ہیں، یہ گلے ملتی ہے اور شارک میں اپنے دانت کاٹ دیتی ہے، اور تب اس کا مکروہ اور اصلی چہرہ 50,000 بار مختلف مثالیں دی کہ جمہوریت کہتے ہیں، او بھائی جمہور کو، جمہور کی نمائندگی کوئی نہیں ہے، یہ مذاق ہے۔ میں تو آئین تک پہ جاتا ہوں، کس نے بنایا، اس میں کتنے عوام شامل تھے مجھے بتائیں؟ سرداروں اور جاگیرداروں اور اس طرح کے لوگوں کے علاوہ وہاں بندہ کون تھا؟ عوام کہاں تھے؟ اس لیے یہ ڈھونگ ہے، ڈرامہ ہے، نوٹنکی ہے، لیکن اسی کا بھرم رکھ لیں۔ یہ اتنے گئے گزرے لوگ ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ پچھلے سوال کا بھی میں نے یہی جواب دیا کہ بھئی قومی اسمبلی، تم قوم کی بات کرو، قوم کی ڈائریکشن کچھ ہے، تمہاری ڈائریکشن کچھ ہے۔ اچھا، گلے پھاڑ پھاڑ کے جمہوریت کا شور مچاتے ہیں، لیکن جیسے کہتے ہیں نا جمہوریت آتے آتے آتی ہے، تو غیرت بھی آتے آتے آتی ہے۔ اللہ بہتر جانے کہ یہ کیا ان کا پرابلم صرف ایک آدمی ان کا پرابلم، اس آدمی کا نام ہے عمران خان۔ وہ ان کے حواس پہ چھایا ہوا ہے، ہر فیصلہ عمرانی اینک پہن کے یہ دیکھتے ہیں چیزوں کو اور اس کے مطابق کرتے ہیں، جس کا نتیجہ بالآخر سوائے تباہی، بربادی، ذلت اور رسوائی کے کم از کم مجھے تو دکھائی نہیں دے رہا۔ صحیح۔ حسن، دوسری طرف الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے الیکشن شیڈیول جاری کر دیا ہے، اور اسد عمر نے کہا ہے کہ عمران خان عید کے بعد باقاعدہ انتخابی جلسے شروع کریں گے۔ ان حالات میں پی ڈی ایم کیا کرے گی؟ پی ڈی ایم پہلے کیا کر رہی ہے؟ سوا ستہ اناس کرنے کے علاوہ، کنفیوژن پھیلانے کے علاوہ، مہنگائی، ذلت، رسوائی، اس پہلے کیا کر رہی ہے پی ڈی ایم جو اب کچھ کرے گی؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ نوحہ گری کریں گے، لغویات کریں گے، اور میرا تو ذاتی خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے بائیکاٹ کر دینا چاہیے الیکشنز کا،
یہ جو ان کو 2, 4, 5, 7 سیٹیں ملیں گی they'll be doomed forever. ان کا جو کوئی ماڑا موٹا کو بھرم رہ گیا وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور انہوں نے کیا کرنا ہے, ان کے پلے کیا ہے؟ یعنی مریم نواز نے جو وکلاء وغیرہ کے ساتھ کیا لاہور میں, دیر واز مطلب وہ ایک ایسا شور تھا جس پہ شرمندگی نہیں کم از کم ان کو. باقی تو وکلاء نے ان کو گھاس نہیں ڈالی, عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. بنیادی سب سے بڑا بدعاؤں پہ اتر آیا ہے نواز شریف. ریسنٹلی اس نے 2 دفعہ اتنی عجیب و غریب باتیں رکھتی ہیں کہ جیسے اس بندے کے اندر عوام کے لیے ایک غصہ اور نفرت جو ہے وہ پل رہی ہے, جو اس کی زبان پہ آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا کتنے کا کیا ہو جائے گا, ڈالر کہاں پہنچ جائے گا, اور یہ اور وہ اس طرح کا. پی ڈی ایم نے کیا کرنا ہے؟ حسن صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 4 اپریل کو پھر انصاف کا قتل ہوا, 4 اپریل کو بھٹو کو پھانسی دی گئی, اور 4 اپریل کو ہی الیکشن کے حوالے سے عدل و انصاف کا قتل ہوا. پوری دنیا میں اگر بے حیائی اور بے شرمی اگر دیکھنی ہے تو وہ آپ کو پاکستان کی سیاست میں دکھائی دے گی. 4 اپریل کو جو عدالتی قتل ہوا اس کے پیچھے ایک احسان فراموش اور ایک انتہائی متعصب اور جانبدار آدمی تھا جس کا نام تھا جنرل ضیاء الحق, اور تاریخ کا منافق ترین آدمی. ان کی پیداوار ہے یہ پورا خاندان. اندازہ لگاؤ, اپنے محسن کو اس نے ڈسا تھا, یہ اس کے شاگرد ہیں, یہ اب اس کو ڈس رہے ہیں. اندازہ لگاؤ کیا بات کر رہا ہے یہ. یعنی نواز شریف کا سگا چھوٹا بھائی, حال وزیر اعظم, اس سے پہلے وزیر اعلیٰ سب سے بڑے صوبے کا, وہ کس کے ساتھ بریکٹ کر رہا ہے؟ بھٹو کے ساتھ. بھٹو کا قاتل کون؟ جس کے بارے میں ان کے بھائی جان کا تقیہ کلام رہا ہے اس کی موت کے بعد چند سال, جب تک اس کی مصنوعی پاپولیرٹی قائم رہی. یہ ہر برسی پہ یہ بندہ کہا کرتا تھا کہ میں ضیاء الحق کا ادھورا مشن مکمل کروں گا. آج اس کی قبر کا رستہ بھول گئے اور بھٹو کے ساتھ, چونکہ آج وہ بارے میں یہ کیریکٹر ہے بنیادی طور پہ ان کا. ان کا کوئی سیاسی دین دھرم نہیں ہے, ان کا کوئی نظریہ کا تو خیر ویسے زمانے بیت گئے. تو اندازہ لگاؤ یار, وہ دائی تھی ان کی, اس نے پیدا کیا, سیاسی جنم دیا ضیاء الحق نے نواز شریف کو. ایک بندہ جو اس قابل نہیں تھا کہ کوئی الیکشن جیت سکتا ہے, یہ جو کونسلر شونسلر ٹائپ جو کوئی اس طرح کا ہوتا ہے. آج یہ بندے اپنے محسن کے جو مقتول ہیں اس خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ان کا بھی جواب نہیں. وہ بھی ان کے ساتھ پپیاں تو جفیاں ڈال رہے ہیں. ان کا کوئی نہ کوئی ضمیر ہے, نہ ذہن ہے, نہ دل ہے, نہ دماغ ہے, نہ اصول ہے. سبحان اللہ, ویسے انجوائے کرنے والی سچویشن ہے. ویسے صاحب, شہباز شریف کا یہ بھی کہنا ہے کہ فیصلہ آئین اور قانون کے ساتھ سنگین مذاق ہے, ایسا بھیانک منظر کبھی نہیں دیکھا. صحیح بات ہے, چند ایک ہیں اس کے مقابلے کے بھیانک مناظر. مثلا ایک کہ جب ججوں کو جوتے چھوڑ کے بھاگنا پڑا سپریم کورٹ, باقاعدہ مسلح قسم کے غنڈے ان کو کھانا شانا کھلا کے لاہور سے امپورٹ کر کے ان کی خدمت خاطر کر کے ان کو جیسے ہلاش نہیں کہتے, کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں, وہ چھوڑ دیے گئے تھے. وہ خاصا بھیانک منظر تھا, جوتے چھوڑ کے جج بھاگے تھے. پھر یہ میں نے ابھی یاد دلایا آپ کو, ضیاء الحق کا کئی سال یہ نعرہ لگتا رہا, نامکمل مشن. اس کا مشن کیا تھا سوائے منافقت پھیلانے کے اس ملک میں؟ اس کا تو کوئی مشن مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا. اچھا, وہ بڑا بھیانک منظر تھا. جسٹس قیوم کے ساتھ جو ٹیلی فون پوری دنیا نے سنا ہے, وہ بھیانک. چانگا مانگا, میریٹ ہوٹل, یہ سارے بھیانک 65-60 سال کے پٹواری پولیس کو وانٹڈ لوگوں کا پولیس میں بھرتی کرنا, اور پھر سیالہ میں ٹریننگ بھی پوری نہیں. میں ان دنوں ماڈل ٹاؤن میں رہتا, بسیں بھر کے وہ آ گئے, انہوں نے کہا جی ٹریننگ بڑی سخت ہے, ہمیں نہیں ہوتی, ہمیں پوسٹنگ تو وہ دے دی گئی. جی, اس ملک کا جو سیاست کا جو صحیح معنوں میں جنازہ نکالا ہے نا, وہ نکالنے والے لوگ یہی ہیں. اور کمال کی بات ہے, کہتے ہیں کہ ایسا بھیانک منظر, بڑے بڑے بھیانک منظر ہے. صحیح, چلیں ٹھیک ہے صاحب, اب لندن چلتے ہیں. نواز شریف نے کہا ہے کہ عوام عدلیہ کے فیصلے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں, 3 ججوں کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے.
اچھا نواز شریف صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ اٹھ کے کھڑے ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا بھی چکے ہیں. اب ویرانی ان کا مقدر ہے. وہ جو گیت ہے ایک بڑا ہمارے بچپن کے زمانے کا، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا. نواز شریف صاحب لوگ اٹھ کھڑے نہیں ہوئے، اٹھ کے کھڑے ہو کے جا بھی چکے ہیں. اور آپ اسی لیے ووٹ کو عزت دیتے دیتے آپ ووٹنگ ڈے سے بھاگ رہے ہو. اور اس کی صرف ایک وجہ کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ لوگ آپ کو رائٹ آف کر چکے ہیں. آپ ایک بھولی ہوئی داستان سے زیادہ حیثیت نہیں ہے. ایک ایسے درخت کی مانند ہیں، پتے جھڑ چکے ہیں، ٹہنیاں گر چکی ہیں، جڑیں سوکھ چکی ہیں نون لیگ کے درخت کی. اور اس سوکھے درخت پر اب چیلیں یا کبے کو انڈے دیں تو دیں، کو بچے دیں یا انڈے دیں. تو آپ کا مشورہ ٹھیک ہے. لوگ فیصلے کے خلاف اٹھ نہیں کھڑے ہوئے، جا بھی چکے ہیں. جی ویسے حسن صاحب، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اس حوالے سے کہا ہے کہ نواز شریف کی رائے کا احترام ہے، لیکن ججز کے خلاف ریفرنس نہیں دائر ہونا چاہیے. نہیں دیکھیں، میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جس میں سب لوگ برے ہیں، اور کوئی بھی ایسی نہیں ہے جس میں سب لوگ اچھے ہیں. یہ مکسچر سا ہے، وہی پاکستانی مٹیریل ہے جی. کچھ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کچھ میرے ساتھ کھڑے ہیں، کچھ فاروق صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اس طرح کی صورتحال ہے. یہ دا سیم کائنڈ آف پیپل. اسی طرح شاہد خاقان عباسی صاحب کے بارے میں میری رائے موسٹلی میری پازیٹیو ہی ہوتی ہے ان کے بارے میں. اور یہ اگر ایک سینسبل بات کر رہے ہیں تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. اور موسٹلی یہ بہت کم ہے جب یہ پٹڑی سے اترتے ہیں، کوئی بڑی مجبوری کا عالم ہوتا ہو تو اترتے ہیں. ادروائز نارملی ہی از اے سینسبل اور باضمیر آدمی، بات کرنے کی جرت بھی ہے.